دعا برائے ظہور امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائی فی حاضر الساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائن حتی تسکنہو ارزقا تون و تمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد واجل فرج رب صلی علی محمد وآل محمد عظمت خاندان سیدہ بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائے حاضرین مجلس دے مرحومین اس شہر دے جتنے مومنین و مومنات اس دنیا تو چلے گئے اور خصوصاً شہید سید محمد علی حیدر صاحب دی بلندی ہے درجات واسطے بھی بلند صلوات تلاوت فرمائے مجمع کافی ہے ایک صلوات مریضاں دی شفا یابی واسطے بھی پڑھے اجازت ہے جی میں نوکری دا آغاز کروں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی ابتدات بلند صلوات الحمد للہ رب العالمین تو والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین جے فوج دا ٹر جرنیل ونجے کبھی نہ روک اللہ شہید دے خاندان نو صبر عطا فرماوے ایک ماتمی عزادار بڑا سونا جوان تو اڈی اس دھرتی دا ایک ہیرا اس دنیا تو چلے جدو انسان کوئی دکھ آوے اسی آل محمد دیاں دکھاں نو یاد کر کے رونے سے میں ستر پڑھیے جائیں فوج دا ٹر جرنیل ونجے اٹکا لیا تھی ویندیاں ختم لڑائیاں او لہ گیا ہے جیندیا سے اتے ٹریاں وطن تو زہرا او لہ گیا ہے ہاتھ نہ بننے میں جیندیا سے اتے ٹریاں وطن تو زہرا اتنا کو درد اگلی سطر بڑا ہی درد آدھا پیا کر دی فرات تو ساڑ مارن تے عباس دیاں بھر جائیاں
غازی دی لاش دوے کیا دیا نل مالیا جنگ مک گئی ہے وقت کیوں لٹے سانو خیمے آنے جیڑی بی بی آدھی آئی کلی رہ گئیاں مان مک گئے مرحبا نوکر صحیح نوکر اللہ تعالیٰ حوصلہ دے دے صبر دے دے میں نوکر ہوں آدھا پیا کر دید فرات تو ساڑھ مارن تے عباس دیاں بھر جائیاں رو کے آدھیاں غازی جنگ مک گئی ہے وقت کیوں لٹے سانو خیمے آنے ایک بند میں ہور پڑھن لگا صحیح سید میں نوکر ہے آدھا پیاں جے فوج دا ٹر او جرنیل ونجے تھی ویندیا ختم لڑائیاں وائیو لے گیا ہے جندیا سے اتے ٹریاں وطن تو زہرا میں توڑی کیفیت سمجھ رہے ہیں اتنا ہی درد رکھ دا اس سیدزادے دا جتنا تسی رکھ کے ہائے کر رہے ہو بسم اللہ جی میں پھر پڑھ دینا آدھا پیاں جے فوج دا ٹر جرنیل ونے تھی ویندیاں ختم لڑائیاں او لہ گیا ہے جندیا سے اتے ٹریاں وطن تو زہرا آدھا پیاں کر دید فرات تو ساڑھ مارے تے عباس دیاں بھر جائیاں فرات دے پاسے وے کیا دیاں نل مالیا ہکے گل دا جواب چا دے جنگ مک گئی ہے وقت کیوں لٹے سانو خیمے آنے بی بی آدھی آئی کلی رہ گئیاں میرا اکبر مارا گیا میرا غازی مارا گیا کربلا 10 محرم جدوں حضرت عباس نو گھوڑے دی زین تو لانا پہ گیا نا ایک بند پڑھن لگا اور بند میں اس مقام تے پڑھے آج تھے سرکار حضرت عباس تے بازو قلم ہوئے بڑے مانا نلی دیاں دھیاں نو اس علمال بادشاہ تے بڑے ہی مانا ایک منظر ویکھو عباس گھوڑے دی زین تے شبیر ٹبے کربلا تے علی دیاں دھیاں خیمے دے بوئے تے آدھا پیاں عباس نے لہندیاں حقل ڈیتی تے شبیر کو وچ سہرا دے غازی یادے پیا اوکھا لہنا ہو گئے نیدوں میں بازو قلم اس دی ایکو نہ دیو زیادہ انہوں سنگل رکھو پیا اوکھا لہنا اے عباس آکھرین کس نو آکھرین حسین مولا نو آکھرین پیا اوکھا لہنا ہو گئے نیدوں میں بازو کلام پھر شبیر مولا نے ایک سوال کیتا ہے بھراتے حسین ٹبے تے کھلو کے پوچھے عباس اپنی موت دا فکر رہی اپنے لہن دا فکر رہی کہ شبیر پوچھے غازی اپنی موت دا فکر رہی اپنے لہن دا ڈر رہی جیڑا عباس وین کیتا غازی یادے مینو اپنی موت دا فکر نہیں مینو فکر نہیں آن دماغ او 9 لاکھ دے وچ ہن کے بنسی میری سین دی پاک غازی یادے میرے آسرے تے مدینہ چھڑیا
کدی نہ رو جڑے ہائے کر کے رو رہے ہو نوکراں نوکراں غازیہ دے مینوں اپنی موت دا فکر نہیں مینوں فکر نہیں آن دی ماں دے وہ 9 لاکھ دے وچ ہن کے بنسی میری سین دی پاک اٹکا لیا جڑا بندہ جو توڑی ہائے نہیں کر سکیا اوکھا تے ہمیں سوکھا شبیر عباس دی لاش تے آیا اتھائیں یہ باندھ ہر کہیں سنیا جدا حسین ارادہ کیتا میں غازی نو چاہواں تے عباس آکھیا میری لاش نہ چاہ میں اکبر نہیں تے عباس نے رو فرمایا غازی آکھیا میں دے دریا جی میں ٹیک کے تلیاں تسا اوکھا اکبر جے مکان دے دیو تو میں سطر بدل رہا شبیر ارادہ کیتا میں غازی نو چاہواں لاش کمبیے تے ہولے ہولے وین آیا میری لاش نہ چاہ اوال خیمے واجلو ہے نکلیاں زہار آجا اتنی ہائے کرو نا نوکراں نوکراں اتنی ہائے کرے آئے نال اللہ گواہ بن جاوے ام البنین دلال وین کر کے پیادہ میری لاش نہ چاہ اوال خیمے واجو ہے نکلیاں زہار آجا غازی آدھا بہو ڈریاں ہویاں فوجا تو تیریاں بہنا تے بھر جا جتنے بزرگ بیٹھے ہو میں تو آدھے نال ہی گل کرن لگا اللہ درجات بلند کرے پیر صابر شاہ جی بہلالے وہ آبیان ایک گل عباس کیتی ہے حسین پھرا دی داڑی چم کے آدھے غازی اور جے حکم دے میں تا ایک سوال پوچھا غازی آدھے مولا حکم کرو بھرا دے گل چمائی پا کے بے آدھے نے ایک گل دسا ہے دستور رسوارا دا ہولان دے کوچ دے وچ ہاتھ پا اور تو کیویں لتھے دس غازی دوویں بازو کلام جتنے ماتمیوں سر تے ہاتھ رکھیا ہے غازی دا وین آیا کیا دساوا پہلے سار جھڑیا اور پیچھے بائی جھڑیا پیچھے پھنس گئے پہ یا حسین مرحبا مرحبا اللہ کسے غم میں چاہائے نہ کراوی جڑے غازی نو ہائے کر کے رلنے ہو ام البنین دلال دوین آیا کیا دساوا پہلے سار جھڑیا اور پیچھے بائی جھڑیا وقت پھنس گئے پیر آنکھا وینے حسین دے پاسے وے کے آدھے مینو بابیا نلہایا ہے وچو نجف شرف دیا علی دی ابھیاں راضیوں نے علی اکبر دا بابا تڑا پرسہ قبول فرماوے جتنی اکھاں جتنے آنسو غریب کربلا دیاں دکھاں چو وسن میرے اللہ شاءاللہ اکھ دنیا دے کسے غم میں چنا وسن سی اکھ اچھا میں پھر پڑھ دینا بزرگ نزدارن ہاتھ بان کیا دینے باندوا تاک حسین بھرا دی داڑی چم کیا دیا دی ہکے گل دسا ہے دستور رسوارا دا اولان دے کوچ دے وچ ہاتھ پا تو کیویں لتھے دس غازی دوویں بازو کلام کربلا ہل گئی ہے غازی آدھے کیا دسا پہلے سار جھڑیا اور پیچھے بائی جھڑیا وقت پھنس گئے پیر رکھا المالا دے مینو بابیا علی دی روزیوں نے علی اکبر دا بابا تو دا پرسہ قبول فرماوے جتنی اکھاں جتنے آنسو غریباں دے غم وچ وسن میرے اللہ انشاءاللہ دنیا دے کہیں غم وچ نہ وسن
انہاں روندی اکھی دا صدقہ میرے اللہ شہید سید محمد علی حیدر نو میرا اللہ سرکار علی اکبر دیاں قدمہ جگہ عطا فرما، اور جتنے بادشاہ حسین دے عزادار اس پاک ذکر اچ رو رہے ہیں سوائے غم حسین دے دنیا دے کسے غم اچ نہ روویں، ہنجو صاف کر کے اکھی پونچھ کے عالیہ سین دی ذات تے صلوات سارے تلاوت فرما، صلی اللہ محمد وآل محمد وجل۔ کوشش کرو ذرا پچھلے احباب ہی ملو اور امام زمانہ دی آمد تک صلوات بلند آواز نال پڑھ دو۔ نعرہ تکبیر، خالق اکبر دا نام بلندے ذرا پچھلے احباب ہی شامل ہو گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جنہ دا امام علی ہے ہاتھ بلند کر کے بولو نعرہ حیدری۔ میں صرف مصائب دی مجلس بھی پڑھ سکتا ہے اگر چونکہ حکم ہے ان کافی، تو میں تھوڑا جہ حصہ فضائل دا پڑھ دینا، ایک ڈیڑھ شعر قصیدے دا صرف، تاکہ مجلس مکمل ہو جائے، وہ دے بعد ذکر مصائب تے تہاڈا سلام کریے جناب۔ اتنا سا معجزہ بھی تیرے حق میں نیک ہے۔ میں قبلہ محسن نقوی صاحب دیاں 2 سطراں تو آغاز کر رہے ہیں، اور شان رسالت تے انہاں 2 سطراں لکھیاں۔ کروڑ واری بھی قبر چما تو وہ گھٹ ہو سی، ذرا سطراں دا وزن کرے آئے۔ ربیع الاول دے مہینے خصوصاً شان مصطفیٰ پڑھی گئی، لکھی گئی، سنی گئی، اور بزرگ ایسے تشریف فرما نے کمال لکھ دین، اور انہاں دے تے پتراں دی اور شاگرداں دی جگہ ساڈی وہ دعا کر دے سن، ماتمی دا ہاتھ اٹھیا تو آن دا مقصد حل ہو جاسی۔ تو انہاں ایک سطر شان رسالت تے لکھی ہے جو میرے خیال چ کسی کو لکھی نہیں گئی، اور ایڈا کو لطف ہے سطر چ۔ انہاں لکھیا کہ اتنا سا معجزہ بھی تیرے حق میں نیک ہے، کوئی بندہ اٹکدا میرے تو پوچھدا حسین دا ذاکر قبلہ محسن نقوی صاحب وہ کیڑی سطر لکھی ہے، تسی بار بار آکھ رہے ہو کہ انہاں دے درجات مزید بلند ہوویں اور انہاں دی کروڑ واری میں قبر چما، او دی اگلی سطر دا کوئی نتیجہ ہے؟ بھئی انہاں کی لکھیا؟ لو لطف آوے تو پھر چہرے تے مسکراہٹ بھی آوے تو فضائل دا مقصد حلے۔ انہاں لکھ کے قلم توڑی، انہاں کیا اتنا سا معجزہ بھی تیرے حق میں نیک ہے، کیا اب بھی تیرا حسین زمانے میں ایک ہے؟ اچھا بولو حیدری، تسی سلامت رہو، امام حسین دا عزادار سلامت رہو۔ اتنا سا معجزہ بھی تیرے حق میں نیک ہے، اب بھی تیرا حسین زمانے میں ایک۔ تاریکی انسان کو ضیاء دینے لگی ہے خاک مگر عکس سما دینے لگی ہے۔ ایک کربلا دی مٹی دی گل ہو رہی ہے، خاک شفا کہ مولا حسین دے آن تو پہلے کربلا دی مٹی کیڑے رنگ چاہیے، پھر مولا شبیر دے قدم لگے عطا 14 کر دن جے منگن دا طریقہ آندہ ہوئے تھے۔ جس بندن کچھ نہ کچھ دہلیز حسین تو ملے، وہ سیر نہ ہلے سی، وہ بول کے تائید کر سی، ماتم الہت شاہ کے تائید کر سی، اور علی ولی اللہ پڑھن والا ہر بندہ نمازی ہونا چاہیے۔ چپ کر گئے ہو۔ 6ویں مولا فرمائندے نے اس بندے کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی جو بندہ نماز کو حقیر سمجھتا ہے۔ نماز پڑھ دے ہو تو یقیناً پھر سجدہ گاہ تو بھی واقف ہو، اس مٹی تو بھی واقف ہو۔ میں اس مٹی دی فضیلت پڑھ رہا کہ تاریکی انسان کو ضیاء دینے لگی ہے خاک۔ بندے دن حسین کون ہے؟ میری کروڑ مجال ہے، میں کی دساں جو بطول دے پتر دی فضیلت کتنی ہے۔ ہاں میں اس مٹی دی فضیلت ڈس سکتا جس مٹی تے حسین مولا اپنے قدم رکھے، بس نتیجہ دین لگا کہ تاریکی انسان کو ضیاء دینے لگی ہے خاک مگر عکس سما دینے لگی ہے، اور شبیر نے کربل میں قدم رکھے ہیں جب سے مٹی بھی زمانے کو شفا دینے لگی۔ بسم اللہ، سارے بولو حیدری علی۔ شبیر نے کربل میں قدم رکھے ہیں، اس دواز اگر بہتر ہو سکتے تو کر دیو، کیونکہ بار بار بسم اللہ جی، بسم اللہ جی۔ شبیر نے کربل میں قدم رکھے ہیں جب سے مٹی بھی زمانے کو شفا، اچھا بولنا ہے جی، مٹی بھی زمانے کو شفا دینے لگی۔ اجازت ہوئے تو ایک قصیدہ پڑھیے جناب۔ اچھا قصیدہ پڑھن تو پہلے میرا دل میں کہ نعت رسول مقبول پڑھن، ایک نعت پڑھیے جی۔ اور چونکہ شان رسالت تو اگر آغاز ہو جاوے
قصائد دا اور ہے نعت رسول مقبول تو اس تو وڈی کیڑی گل ہے. اللہ دا میں کائنات خلق کیتی اپنے حبیب واسطے. بندے آخر اچھا ہٹ نہیں. حسین علیہ السلام دا ممبر جڑا ہے وہ لڑائی والی جگہ نہیں ہے, وہ محبت دی جگہ ہے, قربت دی جگہ ہے, امن دی جگہ ہے, پیار دی جگہ ہے. مگر میں اختلاف ہر بندے نے ہو سکتا ہے. میں کسی دا عقیدہ بدلن نہیں آیا, میں صرف ایک دلیل سامنے رکھن آیا. اس دلیل تے اگر نال ملو تو میں نعت پڑھ رہا کہ اللہ دا میں کائنات بنائی ہے اپنے حبیب واسطے, اور بندہ پڑھ رہے کہ سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ آٹا تھا نہ دانا تھا. پریشان ہو گئے ہو؟ لڑائی نہیں ہے, دلیل ہے. دلیل تو ہر بندہ دے سکتا ہے. اللہ دے میں کائنات خلق کیتی اپنے سونے واسطے. بندہ دے سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ بستر تھا نہ بچھونا تھا. ایک سطر تے سنو ذرا. خدا کی ذات کا جس کو حبیب کہتے ہو, حشر میں جس کو بشر کا نصیب کہتے ہو, عرب کی رانی خدیجہ کنیز ہو جس کی عجیب بات ہے اس کو غریب کہتے ہو. یہ حد شاء اللہ کسی دا محتاج نہ ہوئے جنات فضیلت مصطفیٰ بلند ہے. تو میں بسم اللہ سارے بولو حیدری. تو میرا دل ہے کہ میں ایک نعت رسول مقبول تلاوت کراں جناب. پڑھ پڑھ کے درود و سلام عرش تے, 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 پڑھ پڑھ کے درود و سلام عرش تے رب سونے نبی نو بنیندا رہیا. بالکل بالکل سادہ لفظ نے, بڑا لطف ہے. اگے حیدری. پڑھ پڑھ کے درود و سلام عرش تے رب سونے نبی نو, اچھا بولو نا, رب سونے نبی نو. سوال کرو ہو یا کیا ہے تمہیں فرد ثانی آکھ رہے ہیں. پڑھ پڑھ کے درود و سلام عرش تے, پڑھ پڑھ کے درود و سلام عرش تے رب سونے نبی نو بنے. وہ پڑھ پڑھ کے درود و سلام عرش تے رب سونے نبی نو بنے. انج سونا محمد سخی بن گیا, انج سونا, انج سونا محمد سخی بن گیا, داد خود نو خدایا پہ دیندا رے. بسم اللہ بسم اللہ. اچھا بولنا ہے آخری بندے تک ہاتھ چاہو. حیدری. انج سونا محمد سخی بن گیا, انج سونا محمد سخی بن گیا. بندے سوال کر دیں اس بادشاہ دی فضیلت کتنی ہے. جدوں ربیع الاول دا چند نظر آوے تے پاکستان وچ نہیں دنیا دے ہر کونے وچ اس بادشاہ دا ذکر ہوندا ہے. کوئی دسو تے صحیح اس بادشاہ دی فضیلت کتنی ہے, مرتبہ کتنا ہے, عظمت کتنی ہے. میں توضیح نہیں کر رہا, میں شعر پڑھ کے جہان نو دس رہا. پاک سرور خدا سونے دا راز اس گل دا اسانو بڑا ناز ہے. مشکل گل میں نہیں کر رہا, مگر میں ایک سطر پڑھنا چاہنا اور میرا دل ہے کہ میں سطر سونی کر کے تن سناواں کہ جدو فضائل پڑھیا جا رہے ہوئے تو میں محسوس کراں تو میں گل کر دو نا بھئی فضائل ہر قسم دے بندے بیٹھے ہوندے. کچھ بندے صرف ذاکر نو ویکھ رہے ہوندے, کچھ بندے ذاکر نو سن بھی رہے ہوندے, کچھ دعا بھی دے رہے ہوندے, کچھ داد بھی دے رہے ہوندے, تے کچھ ساڈا مسکیناں دا زور ویکھ رہے ہوندے. ہن میں بندے ویکھ رہے ہیں بھئی جڑے زور ویکھ رہے نے انج کر کے بیٹھے نے. انہاں نال والا بندہ آکھے بھئی نعرہ مار, او نہیں اجے ہن کھلوتا ہے کچھ کرے تے نعرہ مار دے. چلو کوشش کر دیں تو انہی کو سطر سنا کے پھر سلام کر دیں. پاک سرور خدا سونے اس گل دا اسانو بڑا ناز. کہڑی گل دا؟ اوہ ساڈا نبی جہندے قدماں اُتے, اوہ ساڈا نبی جہندے, اوہ ساڈا نبی جہندے قدماں اُتے, 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 ساڈا نبی جہندے قدماں اُتے.
مہربانی جناب، مہربانی جناب. بسم اللہ. حیدری او ہے ساڈا نبی جین دے قدماں انج نہیں یہ ٹکا لیا جتنی دعا میں ذہن سوچ کے کھڑا اتنی دعا کر میں فضائل دا سلام کرا. دور سیدادہ ایسا آ گیا جس بندے نو وضو کرنے دی بھی سمجھ نہیں وہ بندہ آدھا میں بھی پیر ہاں جیڑا کدی اللہ دی بارگاہ وچ مصلے تے کھلو کے سر جھکائے ہی نہیں. او دے کولو پوچھو تو آدھا ہے جیڑا میں کر سکتا ہوں کسے کولو ہوندے ہی نہیں. آؤ میں ممبر تے کھڑا میں کسے شاعر دی شاعری نہیں پڑھ رہا میں کسے تے ہٹ نہیں کر رہا میں فرمان رسول اللہ پڑھ رہا. اے سیداں دا ذکر قرآن تو گھٹ کوئی نہیں. قرآن سر تے رکھ کے کائنات دے ہر بندے نو چیلنج کر کے پیادا جیڑا فرمان سرور بھلائی سارے کمیاں دے در تے جھکائی. مہربانی جناب، مہربانی جناب، مہربانی جناب، مہربانی جناب. ان سونا محمد بنائندہ رہے داد خود نو خدا آپ دیندہ رہے. خود علی مرتضی سار بولو نا خود علی مرتضی سار نتیجہ پہ دینا جیڑا فرمان سرور بھلائی اور سارے غیران دے در تے جھکائی ودائے پھر نہیں حلالی ہونا دشمن مرتضی نہیں حلالی ہونا نہیں حلالی ہونا دشمن مرتضی ہر بشر نو محمد دسنگارے. آدھا پیا طوفانہ وچ جویں شجرہ تو بس فضائلے بھی پڑھیا صرف حکم دی تعمیل اچ نہیں تو شاید نہ پڑھا. میں کیا کھے طوفان چونکہ ایک جوان سیدزادہ ماتمی عزادار اور میں یقین نہ لاگ سکتا میں جڑی کیفیت اس دے گھارہ لے دیئے اساں تسائیں رو کے ٹر جسائیں مگر انہاں کو لو پوچھو بھائی اللہ میرے بھائی دے اس بیٹے دی زندگی دراز فرماوے اور یقیناً مالک دی زندگی دراز فرمائے سن. میں کیا کہ طوفانہ وچ جویں شجراں تو تے پھل ترٹ کے خاک تے ڈھاندا ہے اوئی وی اکبر امت لہایا ہے پیو ڈٹھا حاضین کا. مرحبا ٹکا لیا ہوئے پتر دیسی نے پھال برسیدہ کہ پیو کرسیاں تے نہیں بانا او وڈا پوچھ دے پتر دے قاتل تو مینوں اکبر نظر نہیں. مرحبا تھوڑا جا وقت میں تواڈے تو لے رہے ہیں. پچھلا مائک بند کر دیو جی او دا آواز بند کر دیو ایدہ تھوڑا جا آواز زیادہ کر دیو. بڑا ہی سونا ہی حسین علی اکبر. میں پہلے آکھے بھئی کسے دا مر جاوے نا تو پھر اسی بہانے نال شہزادہ علی اکبر نو ہی رونا ہوندہ ہے اور آل محمد دے غم جس لے سی دل لے چردے نیچ لے کے ہونے ہیں پھر اپنے غم اسی بھول جانے ہیں اسی جدن ہی رونے ہیں. ساڑھا کوئی اپنا جوان مر جائے اسی حسین دے جواناں رونے ہیں. میں آکھے بڑے ہی سونا ہی علی اکبر تے تسی ہائے نہیں کر سکے. اٹکالیا میں تیرے تے سوال کردہ ہوں کہ ایڈا سونا اسی جنہوں 18 سال زینب برکے چھپا لیا. مرحبا 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 مرحبا. او کتنا نفیس ہو سی جنہوں دھی علی دی 18 سال برکے چھپا لیا. میں بزرگاں تو ان سنیا اگر سمجھ آوے تے ہائے کرے آئے وادن شبیر دے علی اکبر نو زینب علیہ انج پالیا جو 18 سال علی اکبر دے بدن تے مٹی نہیں لگن دیتی.
ہوں میں تواڈے تے سوال کردا بڑی سونی ہائے کر رہے ہو ہن میں دسو با جنوں علی دی دھی انج پالیا انہوں مسلمانہ کیڑے رنگ وچ گھوڑے دی دھی اور میدان کربلا حسین علیہ السلام دے قاتل صاحب تو ڈھیر علی اکبر مارن مجالس المنتظرین کتاب دا نام ہے اور لکھ دن کہ جس پاسے بھی علی اکبر دا گھوڑا گیا اتھے لاشن دے ڈھیر لگ گئے اور جدو علی اکبر حملہ کیتے تو پھر جڑے حملہ ویکھ رہے ہیں نچے کمین آئی جس دنائی حسین بن نمیر سارے اکو لانت ویشتے او ساکھیا کتاب لکھ دیئے سینج نہیں لانا انہوں دھوکہ دے کے زین تو لائی انہاں کیا دھوکہ کے میں انہاں کیا جس راستے تو علی اکبر باب حسین دا سلام کر دے نا اتھے جھاڑیاں کچھ اس پاسے بابو کچھ اس پاسے علی اکبر دا گھوڑا واپس آوے ایک کٹ کے گلہ لا لو دوجہ برچھی دا پھل علی اکبر نو مارے سونا حملہ کر کے شبیر دے پتر گھوڑے دی واگ والا یہ شیعہ بندہ ہے نہ کرسی تا کون کرسی کچھ قدم میرے مولا دے گھوڑے چاہیں تے کمینہ ہس کے آدھے علی اکبر تین جنگ یاد زینب دے خیمے نو آگ لگ گئی او پھر علی اکبر جدو سنیا بھائی آلیہ دے خیمے نو آگ لگ گئی ہے تو گھوڑے دی زین تو بے کے علی اکبر خیام دو مڑ کے ڈٹھا تے ایک کمینے برچھی دا پھل علی اکبر نو ماریا تسی ازادار ہو اور میں تو ان برچھی کے سمجھاواں اگر اے تصور کرو اے برچھی تے دا پچھلا حصہ لکڑ دا اے جڑا اگلا حصہ برچھی دا ہوندا اے لوہے دا ہوندا علماء لکھ دین کہ جس برچھی ماری ہے اشارہ کردہ جی میں لفظ نہیں آدھا اس تے اللہ دی لعنت ہوئے سائیں تو اڈی سونی ہائے دی قسم ہے جس برچھی ماری ہے وہ پھر برچھی مار کے اتھے رکیا نہیں اس جڑا لکڑ دا حصہ ہی نا اس علی اکبر دی بھن تحصیل کدی نہ رو جڑے آئے کر کے رو رہے اور بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ ساری ہائے دا ثواب سید دی رون پہنچ رہے ہیں اور یقیناً پہنچ رہے ہیں اور میں یقین ہے بھئی سید دا روح موجود ہے تھے وہ پھر علی اکبر دے سینے پھال برچھی دا ٹوٹ گیا اے بزرگ ویکھو نا حالت ویکھو جنہ دا جوان پتر مر جائے او جوان پتر پیوان دیاں کمران دا زور ہوں دن سن سارا مجمع رو رہے ہیں اسی رو رہے ہیں تسی رو رہے ہو لیکن ایدو ایک بری حالت ویکھو نا جڑے جنہ دا پتر ہے اے گل میں انہاں اس سو اشارہ کیتا اے سارے بزرگ نے سفید ریش نے قبلہ بیٹھے نے سید بیٹھے میں تو انداز دینا میں جدو علی اکبر نو برچھی لگی ہے نا تو شہزادہ علی اکبر اپنے راہوار اپنے گھوڑے دے گل چبائی پاک ایک گل کی تھی مولا کیا گھوڑا جتنا جلدی ہو سکدئی اونا خیمیاں دے قریب پہنچا گھوڑے پوچھے کیوں مولا علی اکبر آدن تین نہیں پتا میرا پیو ضعیف ہے میں جوان کوئی ہے جڑا بلند ہے کر کے زینب دے پتر رو ہے کر کے مرحبا 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 سارے شامل ہو صحیح سارے شامل ہو سارے شامل ہو میں شبیر دے پتر دا دکھ پڑھ رہے ہیں اور ایک جوان دی موت دا صدمہ پڑھ رہے ہیں اور پھر علی اکبر دے گھوڑے دوڑنا شروع کیتا کچھ قدمہ دے فاصلے تے نواس رسول دا پتر گھوڑے دی زین تو زمین تے ڈھٹھا تے لان دے پہ اکبر حقل لیتی ہے بابا بابا تو اڈا پتر زین تو زمین تے جھن پہ میں بیان نہیں کر سکدا بھائی آخری ویلے سید دی حالت کیڑی ہو سی اور کنو ساڑ مارے ہو سی اور کون یاد آئے ہو سی مگر حسین جدو سنیا نا بھائی علی اکبر گھوڑے دی زین تو جھن پیا اور مولا شبیر دے امامے دے پیچ کھل کے گل چاہے اے جڑے ہاتھ نے مظلوم کربلا دے انج کمر تے اللہ جڑا بھین بھیرا دا رشتہ بنایا ہے نا وہ انج بنایا ہے بھئی بھین بھیرا دی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی اور جدوں آلیہ نو پتہ لگے نا کہ میرے بھیرا دے امامے دے پیچ کھل گئے اور اے ہاتھ کمر تے آ گئے تو میری سین شبیر تو پوچھیا حسین کیا ہویا مٹی تے منہ دے بھار جھان کے اٹھ کے آدھے بھین میرا اکبر مویا فرمایا علی اکبر فرمایا ہاں گھوڑے دی زین تو جھان پہ ہے اور علی اکبر صدا دیتی ہے فرمایا اکبر نو ملن جاسو حسین آدھن جاساں
بی بی آدھی حسین اتنی فوج ہے، تے فرمایا علی اکبر ہوئے جنہوں میں تہجد دی نماز تو بعد چمدہ رجدہ نہیں ہے۔ اچھا میں توڑے تے سوال کر دینا، میں جواب دیو، بڑے حوصلے نال ایک وین ہی میں کرنا ہے۔ اللہ نہ کرے اتھے اٹک کسی دا شبیر سوکھا نہیں آیا علی اکبر دی لاش تے، عزداروں وقت ہو گیا تو میں لمبی گال کر کے پڑھائی۔ اگر اللہ نہ کرے کسی بڑھڑے پیو دا اتھے جوان پتر مر جائے، میرا توڑے تے سوال ہے سائیں، تسی کی کر دیو؟ تسی دوڑ کے جا کے پہلے اس پیو نو سہارا دین دیو، پھر علیحدہ بٹھا دین دیو، کسی نے اکسو یار پانی لے کے آؤ، پھر پانی پیوا کے اکسو چاچا حوصلہ کر، اے اللہ دا امر آئی، چاچا حوصلہ کر، چاچا اے اللہ دا امر آئی، قرآن لے آ میں سر تے رکھ دینا، جدہ شبیر ٹریا کسے حسین نو تماچا مارو، اور بطول دے پتر دے حوصلے کو میں کائنات دے حوصلے قربان کرا، جنہوں جو لبی ہے اس حسین نو مارے ہے، تے شبیر ہکو گال کیتی ہے، کتھے لت ہے او میرے نانے دی شکل ہے، او پیو کربلا دے میدان اچھ رول گئی، مرحبا مرحبا۔ پھر شبیر ٹرے خیمے چو، سوکھا نہیں ٹریا، آگا نسیم عباس دے جملے پڑھ رہے ہیں، مولانا دے درجات بلند فرمائے، وہ آدھن حسین ٹرن تے جھان پہن، پھر نادی علی پڑھ کے اٹھیا، پھر جھان پیا، پھر اٹھیا، پھر جھان پیا، پردیدار خیمے دے اندروں ویکھ رہے ہیں، جدہ شبیر تریجی دفعہ جھنے ہیں تو پھر اٹھیا نہیں، پھر میں دساں حسین کربلا دے میدان اچھ کیویں ٹرے ہے، وہ فرمیندے ہیں کہ حسین پھر کربلا دے میدان اچھ ان ٹرے ہے جویں 6 مہینے دا بچہ بسے، اے نزانوہاں اور شبیر کربلا۔ آؤ ایک وین کریے، شبیر اتھے آگے جتھے علی اکبر مٹی تے آئے، من ویکھ رہے ہو سارے تہائے نکل جاسے، اے ہاتھ سینے تے رکھ کے بلا تشبیہ علی اکبر اکھاں باندھنے، تے بابا قریب آیا نا تے پیو دی خوشبو محسوس کیتی شہزادہ علی اکبر، تے بابے دی خوشبو محسوس کر کے بلا تشبیہ علی اکبر دی اکھاں کھولیاں اور پہلا سوال کیتا، بابا آ گئے ہو؟ با خدا میری کیفیت امام زمانہ جان رہے ہیں، وہ میں کس کیفیت اچھ کھلو کے مصائب پڑھ رہے ہیں، اس سید دا بھی بڑا ارمان ہے اور حسین دے پتر دا بھی بڑا ارمان ہے۔ وہ جیڑا علی اکبر سوال کیتا ہے نا بابے حسین تے، کربلا دی زمین ہل گئی، پہلا سوال کیتا اس بابا آ گئے ہو؟ حسین آدن اکبر آ گئے، آدھے بابا ایک گل پچھا، حسین آدن پوچھ علی اکبر، پیو دا چہرہ ویک کے آدھے بابا توڑے چہرے تے مٹی کیوں ہے؟ مرحبا مرحبا۔ شبیر آدن کیوں علی اکبر؟ آدھے بابا گھوڑے دی زین تو میں جھڑیاں، تے بابا میں ویکھ رہا مٹی تو آڈے چہرے تے لگ گئی ہے، پھر شبیر گل کیتی ہے اور ہل گئی زمین کربلا دی، حسین پتر دے سینے تے ہاتھ رکھ کے پوچھے علی اکبر تو کتنی دفعہ جھڑے ہیں؟ آدھے بابا میں ایک دفعہ جھڑے ہیں، حسین آدن تیری جوانی دی قسم ہے میں تیرے اون تک پتہ نہیں کتنی دفعہ زمین کو اکبر ابال آئی، بابے دے چہرے تو مٹی صاف کیتی، ایک وین سن لو جی سلام کریے، ایک ہاتھ ایتھے سینے تے رہا، ایک ہاتھ میرے مولا چاہ کے اینج متھے تے ہاتھ رکھے تے آکھیا بابا 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 پتر دا آخری سلام ہو، تڑپے نو حسین اور شبیر فرمایا علی اکبر تو ٹر چلے ہیں؟ آدن ہاں بابا، حسین آدن تیرے بعد زندہ تو میں بھی نہیں رہا، آج ان سلام کر سکتے ہیں جو میں پہلے کردہ ہوئے، سیدہ میں نے ہمت دئی میں تیرے پتر دا ایک وین کر لاؤں، اکبر آدھے کیویں بابا؟ شبیر آدھے کہ میں تیرے قریب آوائی نہ تے تو دوئیں ہاتھ متھے تے رکھ دے، پھر علی اکبر فرمایا کہ بابا تسی ضعیف ہو، تسی ہاتھ نہ چواؤ، میں ایک ہاتھ نال سلام کیتا ہے قبول کرو، برداشت نہ کر سو، حسین ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے دن ہاتھ چاہ میں ابراہیم نہیں، شبیر آدن میں حسین ابن علی، اکبر ہاتھ چایا، شبیر دی نظر پہ گئی اور حسین پوچھے ہاں سائیں، اکبر برچی لگی؟ جی بابا، کیا ماری؟
آواز کھولو اس دا وین کری آواز کھولو او بابا انہاں کمینیاں ماری اکبر اے گل سنے آئے حسین پوچھے علی اکبر درد ہوئے ہی فرمایا نہیں بابا حسین آدن تیرے روون دی آواز تا خیمے تک گئی ہے ماتم کر رہے ہو مسلسل یقیناً قبول ہے ماتم تاڑا آدھے بابا او جڑی آواز روون دی خیمے تک گئی ہے او درد دی وجہ تو نہیں شبیر آدن پھر کیوں آدھے بابا اس برچی مار کے نا ایک تانا ماریا جڑا تیرے پتر دا جگر مکا گیا حسین آدن اکبر ڈس سکتے ہیں کون شیعہ جڑا ہائے نہ کرے پیو دے پاس سے وے کیا دے بابا میں نے برچی مار کے آدھائی میں سنے ہیں تیرا پیو بڑا صابر ہے تیرے پیو دا نام حسین ہے آج تیرے سینے چو برچی کٹ دے پھر میں مننا جو حسین صابر ہے اکبر پھر میں وینڈ کر لگا اکبر تیرا کیا حکم ہے بابا تسی بطول دے پتروں میں تو اڈا پتر آن جو مرضی آوے برچی کر ایک گل دا خیال رکھ سو حکم کر علی اکبر بابا جنہ برچی ماریے او ٹبے دی اوٹ نال نہ چھپ کے ویکھ رہے شبیر تڑپ کیا دینا کلے نہیں اور 1.25 لاکھ نبیاں دی قطار سن سو جملہ حسین پتر دا سار ہاتھ تے رکھ کے ہاتھ تھوڑا جا بلند کر کے اکبر اکھاں کھول اے جتھے میری ماما بھیڑا پردے چنے ہونا دے حصے دا اے جملہ ہے اکبر اکھاں کھولیاں تے حسین آدن او ویک کالا برکا دسی آدن ہاں بابا حسین آدن او دادی حاجرئی او دادا ابراہیم او دادا اسماعیل ایتھے پھر شبیر دا پتر بولے اور علی اکبر رکھے بابا انج برچھی نہ کڑے آئے شبیر آدن کیوں میں کرنا بابا سجے پاس اٹھ میرے کھبے پاسے آ اکبر کوئی راز ہے میں پھر آکھ رہا حسین پوچھے اکبر کوئی راز ہے نہیں بابا تو پھر اکبر آدھے بابا تواڈی کانڈے خیمے آلے پاس او دادی حاجرہ انجن آکھے حسین ماں لے پاسے کڑ کر کے پتر نسینے چکا اجازت ہے جی اجازت ہے اکبر برچھی کڈا اکبر میں برچھی کڈا تے تو ہلنا نہیں جی بابا کڈو برچھی اٹکا لیا شبیر نادی علی پڑھ کے کھبا ہاتھ اکبر دے سیلنے تے رکھیا سجا ہاتھ برچھی چپایا پہلا ہلاوا دیتا زمین ہل گئی آسمان دوجا ہلاوا دیتا ہورا دے وال کھل گئے نبیاں دیا پگا جھڑ پئیاں تریجا ہلاوا دیتا اکبر دے بابا میں نہیں ہلیا اے زمین ہل گئی ہے مرحبا سر تے ماتم دا ہاتھ رکھو تو میں ایک وینڈ کرا سر تے ماتم دا ہاتھ رکھو تو میں ایک وینڈ کرا میں پھر سادات بزرگا تو معافی مانگ کے اگلی سطر پڑھن لگا عزاداروں بزرگ پڑھ دے آئین شبیر ہلاوے پہ دین دہا اٹکا لیا حسین ڈٹھے دو ہاتھ نے جڑے علی اکبر دا سینہ مل رہے سیدہ دے کونے ہولے آواز آئے نہیں سنجاتا دادیاں نو پوترے بڑے پیارے اور میں تیری ماں بطولا میں بکیا چھوڑ کے ٹور مرحبا سر تے ماتم دا ہاتھ رکھو نا جوان دی موت سر تے ماتم دا ہاتھ رکھے آئے شبیرہ دن اممہ ہاتھ چالے میں جانا میرا اکبر جانے چالے بطول ہاتھ حسین پتر دے سینے چو برچھی کاٹ رہے ہیں ہن میں تیرے تے سوال کردہ ہوں منظر کیسا ہو سی ٹبے کربلات پتر دے سینے چو برچھی حسین بسم اللہ پڑھ کے برچھی کڈے ہاں اکبر دا سینہ برچھی نہ لاوے شبیر برچھی نو ہلاوہ دے ویا اکبر برچھی نہ لاوے ہن میں معافی مانگ کے جتنے جوانوں میں تو نہ کھرے سر تے ماتم دا ہاتھ رکھے آئے سر تے ماتم دا ہاتھ رکھے آئے اکبر دی ماں لیلہ دی منہ ہر جگہ میرے پتر دی شہادت نہ پڑھی کرو ذاکر شہادت پڑھ دے جوان ماتم نہیں کر دے پر دے اندروں لیلہ زینب نوا دیئے نانو کے پتا میرا اکبر کے دا سونا مرحبا 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 کھلیاں بائی کر کے رونا لے عزادار مک گئی میری مجلس اٹکا لیا میں اس وین تے آ گیا جڑا بندہ میری ذاکری تو واقف ہے جدنی اس وین تے آواں میں پہلے دعا کردہ میرے اللہ میں جدنی موت آوے علی اکبر دی شہادت چاہوے میرے اللہ میں پھر دعا کر رہا میرے ساں مک جاویں میں علی اکبر دی برچھی دا وین نہ کرا
محلی تو میں وین کرا شبیر ارادہ کیتا میں برچھی کٹا اکبر آدھے بابا انج نہیں نکلی برچھی دیا ترے نوکا او بابا ترے مڑیاں ہی ہیں نوکا میریاں پسلیاں پھاس گئی ہیں آدھے بابا ایک نوک میرے جگر چ پھاس گئی ہے سید آدھے کی میں کٹا دے بابا ہاتھ پیچھے کر لے دوئے زانو میرے سیلے تے رکھ شبیر بسم اللہ پڑھ کے اکبر دے سیلے تے زانو رکھے آدھے بابا ہونا اللہ اکبر پڑھ کے ہلاوا دے شبیر مرچی کٹیے کلی مرچی نہیں جوان اجگری باہر آیا ہے اٹھائی بزرگا دیا ہے راکھ زانو پتار دے سینے دے شاہ ہاتھ برچھی بچ پایا اوہ ٹکا لیا میں نان کلے گا سرتے ماتم دا ہاتھ رکھو اے حسرت عالیہ دی مک گئی میری مجلس ادھے منٹ بعد میں تیرا سلام کر رہا شبیر برچھی کڈی اکبر دیاں اکھاں بند ہوئیاں بڑے حوصلے نال جملہ سنیا ہے سیدہ دے بولیا میں بڑھنا ہو گیا اکبر اکھاں نہیں کھولیاں سیدہ دے بولیا میں تیریاں پھوپھیاں نال وعدہ کر آیا اکھاں کھول کے دے بابا وعدہ سا کے نال وعدہ اکبر میں بہنا نال وعدہ کر آیا اس نے منہ مدینے والے پاسے کر کے آدھے ہائے سن رہا آنکھوں تو چھوڑ دینے آئے آنکھوں تو ہک وین دی اجازت دیو تو کر دینے کریے وین سیدہ دے اکبر تو جوان ہے میں ضعیف ہاں کچھ تو کر کچھ میں کردہ اکبر دے بابا گل جھکا شبیر گل جھکا یا اکبر بائی پائیاں بزرگا دیا ہے ٹردہ ایک قدم چمدہ کئی واریا ہار بوسے تیا دانا بے موسمی آئی آیا میرا داری لانا اے حالت کراوین میں بزرگالا شبیر دے سینے نال اکبر دا منہ ہے حسین مٹھے تے اکبر دیا اکھا باندھا ہے سیدہ دے اکبر اکھا باندھنا کارو خیمے نیڑے آ گئے آدھے بابا تیز چور میرے ساہ مکھ دے پائے شبیر قدم چاہے اکبر دا سار لہن لگ پیا پتر دی حالت ویکھیے خیمیاں دو ویک کے پیا گئے جنہ ملنا ہے جینے علی اکبر نو سر دا مادام ہونے جلدی باہر آؤ میرا نہیں بچنا صدقہ 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 ایک باری ہلکے دماتمی ہاتھ چاہو جڑا ہلکے دماتمی ہے میں ایک ماتمی واسے وین کرا اور خطبہ ہمیں سوکھا شبیر اکبر نو لے کے خیمے چایا اور ٹکا لیا تاریخ دیئے اکبر دی لاش سے پردے داراں پتھراں دا ماتم کی آنکھوں تے جملہ پڑھ دے آئے اکبر دی لاش سے بابا پتھراں دا ماتم ہویا میرے ممبر دی قسم ہر بی بی مکان پہ ڈین دی آئی اصغر دی مار رباب خیمے داخل ہوئیے آدھیے ساریاں ہٹ جاؤ میں اکبر نال ایک گل کر لیے ازادارہ پردے دار ہٹ گئے میری سین جان پئیے حالت کیڑی آئی 6 مہینے دا پتر چایا ہے اصغر نو اکبر دے سیلے تے رکھیا ہے تے رو کے پیا دیے پھال برچھی دا آج مول پانا میرا ہونا پتر گوا رو کے پیا دیے ہے کہ ہے بیمار بی بی وین کر کے آدھیے زہرہ نہ جایا ہر تماتم نہ ہاتھ رکھے آئے ہاں اوہ اللہ وسایا اوہ اکبر دے سینے تو ذرا ہٹا ہٹا چاک تو برچھی کر گھے او میں حاملے سا او اپنی نو بھک دی تغازی نو سڑ چا جڑے علی دیا دھیاں دیا زدارو ہاتھ ماتم دا سرد رکھیا ہے شبیر دی دھی دوڑی ہے ماں دا دامن نہ کیا دی اما کالے کب